جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 46 شروع کریں گے، اور یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک۔ یہ شمائل ترمذی سے اس کی تفصیل لی گئی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ چمک اور روشنی چہرہ مبارک میں اس قدر تھی گویا کہ آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر چمک رہا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا۔ زمین گویا لپٹی جاتی ہے کہ ابھی چند منٹ ہوئے یہاں تھے اور ابھی وہاں۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں مشقت سے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمولی رفتار کے ساتھ چلتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی رفتار کے ساتھ بھی ہم لوگ اہتمام سے ساتھ رہ سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو یہ فرماتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ہمت اور قوت سے پاؤں اٹھاتے، عورتوں کی طرح زمین پر گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ تیزی اور قوت کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اونچائی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے چلتے تو کچھ جھک کر چلتے تھے، گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ قرآن کریم میں یوم بدر کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کا دن فرمایا۔ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ شام تجارت کی غرض سے گیا تھا۔ قریش کے ہر مرد اور عورت نے اپنا سرمایہ اس میں لگایا تھا۔ پورے سرمایے کی قیمت آج کے اعتبار سے 26 کروڑ سے زیادہ بنتی تھی۔ یہ قافلہ قریش مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی شام سے واپسی کی اطلاع ملی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دینے کا موقع ہے۔ مہاجرین و انصار نے اس غزوے میں جانے کے لیے بہت جوش و خروش کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ان کے اظہار سے چمک اٹھا۔ اس لشکر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ مشرکین مکہ کے لشکر کا سردار ابو سفیان تھا، اور ابو سفیان کی عادت تھی کہ جب وہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے آتے ہوئے حجاز کی سرزمین کے قریب پہنچتا تو جاسوسوں کے ذریعے راستے کی خبریں معلوم کیا کرتا تھا، اور ایک شخص غمزم غفاری کو مکہ بھیجا
کہ جا کر مکے والوں کو اطلاع کر دے، کیونکہ جیسے ہی ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے ہیں قافلے پر حملے کے لیے، تو وہ بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتکہ نے خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہے قریش کی دھمکیاں۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش میں سے بعض نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس قافلے کو بھی ذوالعشیرہ والا قافلہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ نعوذ باللہ، خدا کی قسم ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ویسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کون اس میں قتل ہوگا اور کون زندہ بچے گا۔ کفار کی جنگی تیاریاں۔ پورے مکہ شریف میں ہلچل مچ چکی تھی اور جوش پھیل گیا تھا۔ 1000 آدمی پورے سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ابو جہل لشکر کا سردار تھا۔ قریش نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں اور طوائفیں لے کر نکلے تھے۔ ان کے ساتھ 100 گھوڑے اور 700 یا کچھ زیادہ اونٹ تھے جو پورے ساز و سامان سے لیس تھے۔ ان کے سوار بھی زرہ پوش تھے اور پیدل چلنے والے بھی زرہ پوش تھے۔ یہ جس پانی کے کنارے پڑاؤ ڈالتے وہاں ان کی عورتیں اور طوائفیں ساز بجا کر اور گانا گا کر ان کو لطف اندوز کرتیں اور اہل اسلام پر تان کرتی تھیں۔ قریش کے سرداروں میں سے ہر روز کوئی نہ کوئی سب کو کھانا دیتا اور ہر روز 11 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ ابو لہب کا خوف اور جنگ سے پیچھے ہٹنا۔ قریشی سرداروں میں سے سوائے ابو لہب کے کوئی ایسا نہ تھا جو جنگ کو جانے کے لیے تیار نہ ہو گیا ہو، مگر ابو لہب عاتکہ کے خواب کی وجہ سے بے حد ڈرا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ کہتا تھا، عاتکہ کا خواب بالکل سچا ہے اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ ابو لہب کا جنگی قائم مقام۔ ابو لہب نے خود جانے کے بجائے عاص ابن ہشام، ابو جہل کا بھائی، اس سے 4000 درہم میں معاملہ کیا کہ اس کی طرف سے وہ جنگ میں چلا جائے۔ ابو لہب کے 4000 درہم عاص ابن ہشام پر قرض تھے۔ ابو لہب نے اسی رقم پر اس سے معاملہ کیا کہ اگر تم میرے بدلے جنگ میں چلے جاؤ تو میں تم کو یہ رقم یعنی یہ قرض کی رقم معاف کرتا ہوں۔ اس غزوے میں عاص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ ابو لہب کی طرح امیہ بن خلف کی بزدلی۔ ابو لہب کی طرح امیہ بن خلف بھی بدر میں جانے کو تیار نہ تھا، لیکن ابو جہل کے اصرار پر ساتھ چلا گیا۔ انکار کا سبب یہ تھا، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا، کہ ہجرت کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی غرض سے مکہ تشریف لائے تھے۔ امیہ سے چونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی اور وہ اسی کے مہمان ہوئے تھے، اسی کے ساتھ طواف کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں بدبخت ابو جہل نے دیکھا اور کہا کہ اگر امیہ ساتھ نہ ہوتا تو کام تمام کر دیتا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم عورتوں نے ہمیں عمرہ کرنے سے روکا تو ہم تم لوگوں کی شام کی تجارت کے راستے بند کر دیں گے۔ اس پر امیہ نے ترش روی سے کہا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل وادی کا سردار ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیہ بس رہنے دے، خدا کی قسم میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور احباب رضی اللہ عنہم کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ امیہ نے کہا، کیا میں مکہ میں مارا جاؤں گا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ سن کر امیہ گھبرا گیا اور ڈر گیا اور جا کر اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ امیہ نے کہا، واللہ ما یکذب محمد فکاد ان یحدث، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں کہتے، اور قریب تھا کہ خوف و ہراس سے امیہ کا پیشاب پخانہ خطا ہو جائے۔ امیہ پر اس درجے خوف غالب ہوا کہ ارادہ کر لیا کہ کبھی مکہ سے باہر نہ نکلوں گا۔
چنانچہ جب بدر کے لیے نکلنے کے لیے ابو جہل نے لوگوں کو کہا تو امیہ کو بہت برا لگا، وہ خوف زدہ ہونے لگا۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ امیہ چلنے کے لیے تیار نہیں تو کہا کہ تم سردار ہو، تم نہیں نکلو گے تو تمہاری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ غرض ابو جہل کے کہنے پر بیوی سے سامان تیار کرنے کو کہا۔ بیوی نے کہا کہ آپ کو اپنے یثرب والے بھائی کی بات یاد نہیں؟ تو امیہ نے کہا کہ دور تک نہ جاؤں گا، قریب سے ہی واپس آ جاؤں گا۔ جس منزل پر اترتا اونٹ ساتھ باندھتا، مگر تقدیر نے بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ بدر پہنچا اور میدان قتال میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو ام ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی جہاد میں ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماروں کی تیمارداری کروں گی۔ ممکن ہے مجھے بھی اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی شہادت نصیب فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گھر میں بیٹھو، اللہ تمہیں شہادت نصیب فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام شہیدہ رکھ دیا تھا، چنانچہ عام مسلمان بھی ان کو شہیدہ ہی کہنے لگے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو ان کے ایک غلام اور باندی نے ان پر حملہ کیا اور ان کو ایک موٹی اور خاردار چادر میں بے ہوش کر کے باندھ دیا، یہاں تک کہ ان کا دم گھٹ گیا اور وہ شہید ہو گئیں۔ ان کے قاتلوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کا حکم دیا۔ اس طرح یہ دونوں پہلے مجرم ہیں جن کو پھانسی دی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ چلو، شہیدہ سے مل کر آئیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے ان کو واپس بھیج دیا کہ ایسے پرخطر مواقع پر بچوں کا کام نہیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک کمسن بچے تھے۔ جب ان سے واپسی کا کہا گیا تو رو پڑے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کمسن سپاہی کے گلے میں تلوار ڈال دی۔ اس موقع پر جن کو واپس کیا گیا ان میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ مجاہدین بدر کے ناموں کی برکت۔ علماء و مشائخ نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اصحاب بدر کا نام لے کر جو دعا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے۔ مدینہ شریف میں امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ اپنی غیر موجودگی میں مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امام متعین فرمایا کہ وہ نماز پڑھایا کریں۔ نیز قبا والوں کا والی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف کا والی اور اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحہ تک ساتھ تھے۔ یہ مقام مدینہ شریف سے 2 رات کی مسافت پر ہے۔ وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ شریف واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں ٹھہرنے کا حکم۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہی ٹھہرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیمار تھے، ان کو چیچک کے دانے نکلے تھے۔ بہرحال دونوں ہی باتیں رہی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک آدمی کا اجر ہے، یعنی ایک مجاہد کا حصہ بھی ہے۔ لشکر اسلام کے جاسوس۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضرت حرث ابن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوٹ آ گئی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوس کی حیثیت سے آگے روانہ کیا تاکہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ غرض اب 3 میں سے 2 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبریں لینے کے لیے روانہ فرما دیا تھا۔ یہ دونوں بھی جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ جب خبریں معلوم کرنے کے بعد واپس لوٹے اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہی ہوں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ سنتے ہی دونوں صحابی رضی اللہ عنہما بدر کی طرف روانہ ہو گئے، مگر راستے میں ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما کا مال غنیمت میں سے حصہ نکالا۔ حضرت خوات رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوہ بدر میں شرکت سے معذوری۔ روحہ کے مقام پر حضرت خوات بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو چوٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے، مگر چوٹ کی وجہ سے چلنے کے قابل نہ رہے، اس لیے واپس ہو گئے۔ بعض فرماتے ہیں کہ جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ بہرحال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال غنیمت میں سے حصہ نکالا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حصہ نکالتے، وہ یہی کہتا اور پوچھتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو ثواب ہے وہ باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں تمہارے لیے اجر بھی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء بدر کے مجاہدین کی تعداد زیادہ بتاتے ہیں، کیونکہ جنگ میں شرکت نہ کرنے کے باوجود ان کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ حضرت خوات رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح فرمانا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خوات رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، خوات رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے بدکنے والے اونٹ کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اسلام نے گرفتار کر کے باندھ دیا ہے۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مرتبہ جاہلیت کے زمانے میں حضرت خوات رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عورتوں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان کا حسن و جمال ان کو اچھا لگ گیا۔ انہوں نے عورتوں سے کہا، میرے اونٹ کے لیے، جو ان کے خیال سے بدکنے والا اونٹ تھا، ایک رسی بنا دو۔ یہ کہہ کر اس بہانے سے خوات رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں سے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ان کی طرف یا ان عورتوں کی طرف توجہ دیے بغیر گزر گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹھنے کا مقصد سمجھ گئے، مگر نظر انداز کر کے گزر گئے۔ جب خوات رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس اونٹ کے متعلق سوال کیا کہ خوات رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے بدکنے والے اونٹ کا کیا حال ہوا؟ غزوہ بدر کے اسلامی پرچم۔ اس غزوے میں 3 علم تھے۔ ایک سفید پرچم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا۔ 2 سیاہ پرچم تھے۔ ایک پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا کسی انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں عنایت فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک پرچم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں، اور کتاب اصل کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عریش یعنی چھپر ڈالا گیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کی نگہبانی پر مامور تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پرچم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روانگی کے وقت پرچم ان کے ہاتھ میں تھا۔ میدان میں پہنچ کر انہوں نے وہ پرچم دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جنگی پرچم کی تاریخ۔ عربی میں جھنڈے کو لوا کہتے ہیں جو جنگی جھنڈا ہوتا ہے۔ اس جھنڈے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ لشکر کا امیر کس جگہ پر ہے۔ کبھی یہ جھنڈا خود امیر لشکر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جھنڈا لشکر کے آگے رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے جنگی جھنڈا بنایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کو خبر ملی کہ ایک قوم نے حضرت لوط علیہ السلام پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جھنڈا تیار کیا اور اپنے غلاموں اور خادموں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ قریش کا پرچم۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے قریش کے نہایت بلند مرتبہ سرداروں میں سے تھے۔ ان کے پاس ایک پرچم تھا جس کا نام عقاب تھا، اور جنگوں میں اس پرچم کو صرف ابو سفیان ہی اپنے پاس رکھتے تھے یا پھر کوئی ایسا شخص اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا جو ان کے برابر معزز اور بلند مرتبہ سردار ہو۔ آگے غزوہ بدر کی تفصیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس عقابی پرچم کو جس شخص نے اٹھا رکھا تھا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 5ویں پشت کے باپ یعنی صائب بن یزید تھے۔ مقام صفرہ پر پہنچ کر جاسوس کی روانگی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے غرض مقام صفرہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیس بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عدی بن ابی الرغبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قافلے کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب یہ دونوں حضرات بدر کے مقام پر پہنچے تو ایک چشمے کے پاس ایک ٹیلے کے قریب اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ اتنے میں 2 عورتیں دکھائی دیں جن میں سے ایک دوسری سے قرض کا تقاضا کر رہی تھی، تو دوسری نے کہا کہ کل پرسوں یہاں سے قافلہ گزرے گا تو کچھ محنت مزدوری کر کے تیرا قرض ادا کر دوں گی۔ اس وقت مجدی بھی وہاں موجود تھے۔ مجدی بن عمر جہنی یہ وہی ہیں جنہوں نے سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے درمیان پڑھ کر بیچ بچاؤ کروایا تھا، اور ابو جہل قافلہ لے کر مکہ روانہ ہو گیا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر جنگ کے مدینہ واپس تشریف لے آئے تھے۔ دونوں صحابہ حضرت بسیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی اونٹ پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت بسیس اور حضرت عدی رضی اللہ عنہما کے جانے کے بعد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کی خبر لینے وہاں پہنچا۔ مجدی سے دریافت کیا کہ کسی کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ مجدی نے کہا ہاں، 2 سواروں کو دیکھا، انہوں نے اونٹ بٹھائے اور چشمے سے پانی بھر کر چل دیے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ وہاں کچھ مینگنیاں پڑی تھیں، ایک مینگنی کو اٹھایا اور چیر کر دیکھا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ وہ سمجھ گیا کہ مدینہ کی کھجور کی گٹھلی ہے، فوراً وہاں سے واپس ہوا اور قافلے کا رخ بدل دیا اور ساحل کے راستے سے بچا کر قافلے کو صحیح سالم لے گیا، اور قریش کو یہ پیغام دیا کہ تم صرف اس لیے نکلے تھے کہ قافلے کو اور اپنے آدمیوں کو اور اپنے اموال کو بچا لو، تو اللہ نے سب بچا لیا ہے، لہٰذا تم سب مکہ واپس ہو جاؤ۔ ابو جہل نے کہا جب تک ہم بدر پہنچ کر 3 دن تک کھا پی کر اور گانا بجا کر خوب مزے نہ اڑا لیں اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب اور اس کا عنوان ہے آؤ سب لوٹ چلیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔ اور ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، زندگی گزارنے کا ہر عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔
کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ترین ہستی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہی قصہ مختصر ہے۔ ایک دہریے یعنی ایتھیسٹ کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک دہریے نے اپنی زندگی کو کس طرح بدلا وہ خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ وہ خود ایک پروفیسر ہے۔ بہت عرصے سے میں ایمان کی طلب میں جد و جہد کرتا رہا۔ میں نے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ پڑھا۔ اسے پڑھ کر دماغ جیسے سن ہو گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے میری تمام ریسرچ بیکار گئی، اور جو مجھے پتہ لگا ہے تو اب میں اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ اللہ کے منکر ہو سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا کیسے انکار کریں گے؟ دوسرے الفاظ میں آپ کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا اس کا یقین کیسے کروں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بشر ہیں اور زمین پر زندگی گزار کر گئے ہیں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالی کلام کرتے رہے ہیں، اپنے پیغام ان تک پہنچاتے رہے ہیں، ان کا انکار کیسے کریں گے؟ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص شدید جہالت اور تاریکی کے دور میں پیدا ہوا ہو اور ان کی شخصیت میں خوبصورتی اور نرمی اور رحم دلی ہو، جو کہ اس وقت بھی راضی ہوا کرتے تھے جب لوگ ان کی بات تحمل سے نہیں سنتے تھے، جو عدل سے کام نہیں لیتا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ تو ایک بلی کے بچے کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کی تعریف کرتے جو جانوروں کا خیال رکھتے۔ پھر جنگ کے میدان میں وہ اگلی صفوں میں ہوتے جہاں ان کے نڈر ساتھی صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ ساتھ ہوتے، اور وہ کہتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دلیر ہیں۔ آپ اس شخصیت کا کیسے انکار کریں گے علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو روک لیا، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب ہم ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک لیا اور فرمایا کہ کس نے اس کبوتر کو ڈرایا ہے اور اس کے بچوں کو اڑایا ہے؟ کس طرح اس ہادی برحق کی شخصیت کو سمجھائیں گے علیہ الصلاۃ والسلام کہ وہ آج تک واحد انسان گزرے ہیں انسانی تاریخ میں جنہوں نے ذات پات ریسزم کو پوری طرح معاشرے سے نکال دیا، جبکہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے آج بھی اس ذات پات کا شکار ہیں۔ آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے شراب قطعی طور پر معاشرے سے ختم کر دی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے جنہوں نے غلاموں کو قریب کیا اور غلامی کا رواج ختم کیا کہ لوگ آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ پر اثر شخصیت ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دہریہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر اپنی زندگی بدل سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لوٹنا چاہیے۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ یہاں ہمارا درس نمبر 46 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں۔
قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے